اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے بارش ہوگی اور اس میں تو وہ پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ یعصرون کے معنی نچوڑنے کے ہیں، مقصد شادابی اور سرسبزی کی کیفیت بیان کرنا ہے جو قحط کے بعد رونما ہونے والی تھی۔ جب زمین شاداب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل خوب پیدا ہوتے ہیں اور مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دیتے ہیں۔ قرآن اور بائبل کا مقابلہ اگر کیا جائے تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بڑا جچا تلا بیان ہوا ہے، جبکہ بائبل کا بیان ہے کہ بادشاہ کے طلب کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلنے کو تیار ہو گئے، حجامت بنوائی، کپڑے بدلے اور دربار میں جا حاضر ہوئے۔ تلمود نے تو اس سے بھی گھٹیا صورت واقعہ پیش کی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب دربار میں آئے تو وہاں کے زر و جواہر کی چمک دمک دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ یوسف علیہ السلام قاعدے کے مطابق تخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور زمین بوس ہو کر اس نے بادشاہ کو معاذ اللہ سلامی دی اور بادشاہ نے تیسری سیڑھی تک اتر کر اس سے گفتگو کی۔ اس کے مقابلے میں قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید سے نکلنے کے واقعے کو کس شان سے بیان کیا ہے؟ آپ خود بتائیں کہ کون سی تصویر پیغمبری کی شان کے مطابق ہے؟ اسی طرح تلمود کی غلط بیانی ملاحظہ ہو کہ تلمود کا بیان ہے اور کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت بادشاہ کی نگاہ میں اتنی کم تھی کہ پھر وہ کیسے ممکن ہوا کہ یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر سنتے ہی وہ یوسف علیہ السلام کو ساری حکومت کے اختیارات دینے پر فوراً تیار ہو گیا۔ ایک مہذب متمدن ملک میں اتنا بڑا عہدہ جسے آج وزیر خزانہ کہتے ہیں صرف اسی وقت مل سکتا ہے جب وہ انسان اپنی اخلاقی، علمی اور ذہنی برتری کا سکہ لوگوں پر بٹھا چکا ہو۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یغاث کا مصدر غیثو ہے جس کے معنی بارش کے ہیں۔ دوسرا قول ہے کہ یغاث مصدر غوث کا صیغہ ہے جس کے معنی کشائش، خوشی اور فریاد رسی کے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فریاد رسی یا بارش ہوگی، لوگ پھلوں کے رس خوب نچوڑیں گے، لوگ کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ قحط صرف مصر ہی سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے ختم ہو جائے گا، سب علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ قرآن مجید ضمناً کتنی بڑی بڑی باتیں بتایا جاتا ہے، یہ بھی قرآن کا اعجاز بیان ہے۔ امام راغب نے عامن کے لفظ کے معنی سنتن کی طرح سال ہی کیے ہیں، مگر دونوں کے استعمال میں فرق ہے۔ خشکی اور تنگی کے موقع پر سنتن بولا جاتا ہے سال کے لیے، اور شادابی اور خوشحالی کے موقع پر عامن سال کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا مہر کم ہونا چاہیے یا زیادہ ہونا چاہیے؟ تو احادیث میں ملتا ہے کہ زیادہ مہر نحوست ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہار الانوار کی جلد 76 صفحہ 150 پر حدیث ہے کہ عورت کا منحوس ہونا تو یہ اس کے مہر کے زیادہ ہونے اور اس کی شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہار الانوار کی جلد 103 صفحہ 237 پر کہ میری امت کی افضل ترین عورتیں وہ ہیں جن کے چہرے حسین اور مہر کم ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز المال میں بھی ہے جس کا نمبر ہے 44707۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین مہر وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو،
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز المال میں ہے، جس کا نمبر ہے 44,721، فرمایا کہ عورت کے مبارک ہونے میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی خواستگاری بھی آسان ہو، اس کا مہر بھی آسان ہو، اور اولاد کی پیدائش کے لیے اس کا رحم بھی آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔